بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ چلیے اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا لیکچر ہے درخواست نگاری کے بارے میں۔ درخواست نگاری آپ پچھلی جماعتوں میں بھی پڑھ اور لکھ چکے ہیں، مگر پھر بھی جب درخواست لکھی جاتی ہے تو اس میں بہت سی ایسی غلطیاں آپ کر دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کے نمبر کٹ سکتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کے نمبروں کے میں کمی آ سکتی ہے۔ چلیں جی، سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ درخواست ہوتی کیا ہے، درخواست کیسے کہتے ہیں۔ ادارے کے سربراہ سے التماس یا گزارش کرنا، گویا اس سے کوئی التجا کرنا، کوئی سوال کرنا درخواست کہلاتا ہے۔ درخواست لکھتے ہوئے کن چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے، اس کے لیے میں نے ایک صفحے کا ایک نمونہ درخواست آپ کے لیے تیار کیا ہے، جس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے، جس میں یہ دکھایا جائے گا کہ درخواست لکھی کیسے جاتی ہے۔ ایک نمونہ آپ کے سامنے ہے کہ جس کی مدد سے آپ درخواست بآسانی لکھ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کچھ بنیادی اصول ہیں جنہیں ہم نے سب سے پہلے مد نظر رکھنا ہے۔ ابتدا میں دائیں طرف ایک یا دو الفاظ کی جگہ چھوڑنا، جو کہ بہت ہی ضروری ہے۔ پھر جب ہم درخواست شروع کر رہے ہیں، بخدمت جناب پرنسپل یا بخدمت پرنسپل صاحب اور جناب دونوں اکٹھے نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد دوسری سطر میں عنوان یا موضوع جس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، فرض کیجئے ہم آج درخواست لکھ رہے ہیں برائے حصول سرٹیفکیٹ، تو دوسری سطر میں ہمارا عنوان آ جائے گا۔ عنوان ہم لکھ رہے ہیں تو عنوان کی ہیڈنگ دے کے اس کے آگے تفصیلہ کی علامت آئے گی، اور عنوان کے ہم انڈر لائن کریں گے، جو ہمارا عنوان ہے اسے انڈر لائن کریں گے، اس کے نیچے خط کشیدہ ہوگا۔ اس کے بعد تیسری سطر میں جناب عالی لکھا جائے گا، اور جناب عالی کے بعد ندائیہ کی علامت ہوگی۔ اس سے اگلی سطر میں درخواست کے مندرجہ جزات کو پیراگراف میں لکھیں گے۔ اگر ہم پیراگراف میں لکھیں گے اس سے درخواست میں خوبصورتی پیدا ہوگی۔ ہم اس کو پیراگرافز کے بغیر بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ہم اسے پیراگرافز کی صورت میں لکھیں تاکہ پڑھنے والے کو اس میں خوبصورتی محسوس ہو، تحریر میں آپ کی تحریر خوبصورت ہو جائے گی اس سے۔ اختتام میں اے نوازش لکھا جائے گا۔ آخر میں انتہائی بائیں جانب العارض لکھیں گے، اور العارض کے بالکل سامنے دائیں جانب تاریخ لکھی جائے گی۔ تاریخ سے پہلے لفظ تاریخ یا مورخہ نہیں لکھا جائے گا۔ تاریخ ہندسوں میں، مہینہ لفظوں میں، اور سال پھر ہندسوں میں لکھا جائے گا۔ اب دیکھیے اس کے لیے نمونہ درخواست، یہ میں نے نمونہ درخواست تیار کیا۔ پہلی سطر میں اسی طرح سے میں نے سائڈ پہ جگہ چھوڑی، ابتدا میں ایک یا دو الفاظ کی، اس کے بالکل نیچے عنوان آ گیا۔ پھر جہاں عنوان آپ کا تفصیلہ ختم ہو رہا ہے وہاں جناب عالی آ گیا، اور پھر اسی لائن میں چوتھی سطر میں مؤدبانہ گزارش آ گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اے نوازش اور بقایا جتنا ہمارے بائیں جانب العارض آپ کا تابع فرما، نام کی جگہ لام میم نون لکھیں گے، اور جماعت ہفتم کے لیے لکھ رہے ہیں ہم جماعت لکھ دیں گے۔ اب سب سے اہم چیز، جس چیز کو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ درخواست کے جب نمبروں کی تقسیم ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے۔ 10 نمبر کی درخواست ہوتی ہے، اس میں ایک نمبر آپ کا بخدمت جناب عالی، ٹھیک ہے، بخدمت جناب کے ہوگا ایک نمبر، عنوان کا ایک نمبر، جناب عالی لکھ رہے ہیں اس کا ایک نمبر، پھر اس کے بعد جو مواد ہے اس کے 5 نمبر، اور العارض کے ایک نمبر، تاریخ کا ایک نمبر۔ یہ چیز آپ کو اس سے سمجھائی جاتی ہے کہ اگر بچے صرف نمونہ درخواست یاد کر لیں، سمجھ لیں، تو آپ کے 5 نمبر تو ہر صورت 5 نمبر آپ کے ہیں کہ لازم ہے کہ وہ تو آپ کو ملیں گے۔ اب مواد کیونکہ وہ کریٹو ہے، کیونکہ وہ تخلیق ہے آپ کی، اس میں اگر آپ کی کہیں سے مارکس کی ڈیڈکشن ہوگی، کہیں سے مارکس کاٹے جائیں گے آپ کے، تو وہ آپ کے اس مواد میں سے کاٹے جا سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو 10 نمبر ہمارے نمونہ کے ہیں، نمونہ درخواست کے 10 نمبر کے ہیں، نمونہ درخواست کے 10 نمبر ہیں، 5 نمبر ہیں، اور 5 نمبر آپ کے مواد کے ہیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا نمونہ درخواست ہے اس میں کہیں بھی کوئی غلطی نہ ہو، تاکہ 5 نمبر آپ کے لازم و ملزوم ہو جو کہ آپ کو مل جائیں۔
اب درخواست کی ایک اور چیز یہ کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ درخواست کس قسم کی ہوتی ہیں، ذاتی اور اجتماعی۔ اگر آپ ذاتی درخواست لکھ رہے ہیں، یعنی آپ اسکول کے پرنسپل کو لکھ رہے ہیں یا اپنی ذاتی ضرورت کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو وہاں پہ اپنا نام لکھیں گے۔ اگر آپ لکھ رہے ہیں اپنے پرنسپل کو لکھ رہے ہیں تو وہاں آپ لکھیں آپ کا تابع فرما لکھیں گے۔ لیکن کچھ اجتماعی درخواستیں بھی ہوتی ہیں، جیسے کالج کی منظوری کے لیے، آپ کے محلے میں بجلی کا نظام درست نہیں ہے، سڑکوں کی تعمیر کے لیے، تو ایسی درخواست دی جاتی ہے آپ کے اجتماعی یعنی بہت سے لوگوں کی طرف سے، تو اس کے آخر میں آپ لکھیں گے اہلیان علاقہ، اہلیان محلہ، ٹھیک ہے، اس طرح سے لکھی جاتی ہیں۔ میرے خیال سے آج آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ درخواست کس طرح لکھی جاتی ہے۔ اب آپ مجھے درخواست لکھ کے دکھائیں گے اور پھر میں اسے دیکھوں گی اس میں دوبارہ سے وہ غلطیاں تو نہیں ہو رہی۔